بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں، مجھ کو خبر دیجئے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز پیدا کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا، پھر وہ نور قدرت الہی سے جہاں جہاں اللہ کو منظور ہوا پھراتا رہا۔ اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ بہشت تھی، نہ دوزخ تھی، نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ فرشتہ تھا، نہ جن تھا، نہ انسان تھا، نہ آسمان اور نہ ہی زمین تھی۔ اس حدیث سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلے تخلیق ہونا ثابت ہوتا ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین ہو چکا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام اس وقت اپنے خمیر میں ہی پڑے تھے، یعنی کہ ان کا پتلا بھی تیار نہ ہوا تھا۔ تیسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کے لیے نبوت کس وقت ثابت ہو چکی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس وقت کہ آدم روح اور جسد کے درمیان تھے، یعنی کہ تن میں جان بھی نہ آئی تھی۔ اس روایت کو امام احمد، بخاری اور ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔ چوتھی روایت حضرت علی بن حسین یعنی زین العابدین سے ہے۔ وہ اپنے والد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جد امجد یعنی حضرت علی سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 14,000 برس پہلے اپنے پروردگار کے حضور میں ایک نور تھا۔ یہ نور تخلیق عالم سے پہلے ایک لامتناہی زمانہ تک عرش الہی پر جگمگاتا رہا، اور ملائے اعلیٰ کی فضائیں اس نور سے نغمہ نور بنی رہیں۔ ملائکہ اور مقربین اس کے ارد گرد گھومتے رہے اور اس پہ پروانہ وار نثار ہوتے رہے۔ عرش الہی سے یہ نور حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اطہر میں منتقل ہوا، اور یہی وہ نور تھا کہ جس کی برکت سے حضرت آدم کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا تاج تکریم پہنایا گیا اور انہیں سرفرازی اور بلندی عطا کی گئی۔